اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر دوسرے بندے کی یہ خواہش ہوتی ہیں کہ میں جن پری یا موکلات اپنے قبضے میں کر کے ان سے کام لوں۔ اول تو ایسا کوئی تسلی بخش وظیفہ ملتا ہی نہیں، اگر وہ مل جائے تو کامل استاد نہیں ملتا، اگر کامل استاد بھی مل جائے تو بد پرہیزی کی وجہ سے اکثر رجت ہو جاتی ہیں۔ اگر انسان رجت سے بھی محفوظ ہوں تو وہ 10 چلے کر کے موکلات اپنے بس میں نہیں کر سکتا، اور ہمیشہ چلہ ختم کرنے کے بعد شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم عملیات کو آپ کے لیے اتنا آسان بنا دیں تاکہ ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اب موکلات بغیر چلے کے اپنے ہاتھ میں اور اپنے بس میں کیسے کیے جاتے ہیں، اس کا سارا طریقہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ اسی طریقے پر عمل کریں، انشاءاللہ اس طریقے سے موکلات باطنی طور پر آپ کی تسخیر ہو جائیں گے، جس میں نہ جلالی پرہیز اور جمالی پرہیز ہیں، نہ اس میں کوئی چلہ کشی ہے، نہ اس میں کوئی رجت ہے، اور نہ کسی چیز کا ڈر ہے۔ نہ ہی آپ کو اکیلے کمرے کی ضرورت ہے، نہ ہی لمبی لمبی پرہیزیں ہیں۔ بس آپ نے اپنے نام کے ساتھ اپنا موکل اور قرآنی آیت سیٹ کر کے وہ پڑھنے ہیں، اور اس سے یہ ہوگا، ایک تو آپ کے اندر روحانیت آ جائے گی، دوسرا یہ کہ موکل آپ کے قبضے میں آ جائیں گے۔ جب بھی اندھیرے میں بیٹھ کر آپ وہیں وظیفہ پڑھو گے اور جس کام کا آپ حکم دیں گے وہ فوراً ہو جایا کرے گا۔ نیز اس عمل سے آپ امراض کے بارے میں تشخیص بھی کر سکتے ہیں۔ آپ تسبیح کے ذریعے سے کسی بھی مرض کا، کسی بھی چیز کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ موکلات کو تسبیح پر حاضر کر کے ان سے آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں اور اس کا جواب 100% درست بھی ہوگا۔ تو اس کو آپ نے باقاعدگی سے کرنا ہے، اس کے لیے کسی چلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اول آپ 7 دن تک پڑھیں گے، دن بھر آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے وقت جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تسلسل سے آپ نے پڑھنا ہوگا۔ 7 دن پڑھتے ہوئے اگر آپ نے 11 دن تک اس وظیفے کو جاری رکھا تو انشاءاللہ اس کے جو ثمرات ہوں گے وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں وظیفے کا طریقہ آپ کو بتاؤں، آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جو بھی بندہ یہ 3 کام کرے گا اس شخص کو اس وظیفے کی اجازت ہے۔ بغیر اجازت اور بغیر رہنمائی کے آپ یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے۔ جو وظیفہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ نے نام کے پہلے حروف کے مطابق موکل لینا ہے۔ جس طرح میں ابرار کا اگر موکل لوں گا تو ابرار کے نام کے ساتھ پہلے الف آتا ہے، میں الف کا حرف لوں گا اور اس حرف کا موکل اور اسم اعظم نکالوں گا۔ چونکہ الف کا موکل اسرافیل ہے اور اس سے جڑا اسم اعظم اللہ ہے، اور اسی کے مطابق ہم نے آیت بھی ڈھونڈنی ہوں گی، جیسے میں نے یہاں پر اللہ نور السماوات والارض، تو یہ سارا اب وظیفہ بن گیا۔ آپ نے اب اس طریقے سے پڑھنا ہے، اور اس کی تعداد روزانہ 13 مرتبہ ہے، اس سے آپ زیادہ نہیں پڑھیں گے، اور اس کے شروع اور آخر میں آپ نے درود شریف کوئی سا بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ آپ نے یوں پڑھنا ہے، اغیثنی یا اللہ بحق نور السماوات والارض اجب یا اسرافیل۔ یہ وظیفہ آپ نے 13 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، آپ نے اس سے زیادہ نہیں پڑھنا۔ جب پڑھتے ہوئے 7 دن گزر جائیں
تو آپ نے کمرے میں بیٹھ کر اگر استخارہ کرنا ہے تو وہ آپ نے تسبیح کے ذریعے کرنا ہے۔ اور ایک بات اور بھی آپ کو سمجھا دیں کہ آپ نے استخارہ صرف امراض کے لیے کرنا ہے، آگے کیا ہوگا، یہ فلاں رشتہ میرے لیے اچھا ہے یا نہیں، اس کے لیے آپ اس سے استخارہ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کریں گے تو اس کا جواب غلط بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے اس استخارے سے صرف امراض معلوم کرنے ہیں، مجھے بندش ہے نہیں، مجھے جادو ہے نہیں، اور مجھ پر جنات کا اثر ہے نہیں، آپ نے صرف یہ پتہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ 7 دن کے بعد آپ کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی کام کے لیے حکم دیں گے تو وہ انشاءاللہ فوراً ہو جایا کرے گا۔